سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم الله تعالى بقرآن مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ہمارے دین میں سب سے معتبر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل نہ صرف جنت میں پہنچانے والا بلکہ جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں پہنچانے والا، جہنم کی آگوں سے بچانے والا، نہ صرف اللہ کے قریب کر دینے والا بلکہ اللہ کا محبوب بنا دینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا ضامن، یعنی آپ کے ساتھ قرب کا گارنٹی دینے والا، تمام دنیا کے کاموں میں خیر و برکت کی بارش کر دینے والا، تمام اعمال پر ثوابوں میں بے درجہ بے انتہا ثوابوں کو بڑھانے والا، دین کو مکمل کر دینے والا، اللہ کا محبوب بنا دینے والا ایک عمل ہے۔ سبحان اللہ، ایک کیسا عمل ہے؟ یہ ساری چیزیں اس عمل کے اندر موجود ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک وہ عمل ہمیں نصیب فرما دے۔ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ نے خود بھی کہا ہے قرآن کے اندر، سبحان اللہ، کہ ایسی عظیم کامیابی ہے اس عمل پر۔ عمل کیا ہے؟ اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سنتوں پہ عمل کرنے کا یہ سارا سوال ہے۔ ایک سنت پہ نبی کریم سے عمل جب کرتا ہے بندہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے دین کا نچوڑ ہمارا، یاد رکھیں۔ سارا کام جو بھی بنتا ہے، جو بنے گا دنیا ہو یا آخرت، وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہے انسان کی، یاد رکھیں۔ نماز بھی وہی نماز تسلیم کی جائے گی، عبادت بھی وہی عبادت تسلیم کی جائے گی، سجود بھی وہ سجود تسلیم کیے جائیں گے، ذکر بھی وہ ذکر تسلیم کیا جائے گا۔ ہر چیز کا معیار قبولیت جو ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، یہ پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرمایا
ومن یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ قرآن کہتا ہے. بتایا کتنا درجہ ہے اس کا، کتنا درجہ ہے. اب یہ ایک مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے قیمتی ہے یہ نبی کی صداقت کی سنت پہ عمل کرنا. اب شیطان ملعون جو ہے اس نے تو اللہ سے کہا ہے کہ میں تو ان کو نہیں جانے دوں گا جنت میں، نہیں جانے دوں گا. تو اس کو سمجھ آ گیا کہ جو میں گھیروں ان کو بس ایک ہی چیز سے گھیروں، بس اس چیز سے میں نے پکڑ لیا تو باقی سارے اعمال بھی ضائع ہوں گے ان کے جتنے بھی ہیں. لگا لیں زور، جتنے زور لگانا ہے انہیں، سب اعمال بیکار ہو جائیں گے. تو وہ چیز اس نے سینٹر پوائنٹ کو اس نے پکڑ لیا اور اس نے زور لگانا کس چیز کا تھا کہ بھائی ان کو میں سنتوں پہ عمل نہیں کرنے دوں گا. بس چاہے کتنے عمل کر رہے اور زور لگا رہا ہے جو کچھ بھی کر رہے، لیکن فرمایا کہ خلاف سنت کام کراؤں گا ان سے، سنت پہ میں یقین ہی نہیں آنے دوں گا، سنت کی اہمیت ہی نہیں آنے دوں ان کے دل میں. اور جو ایک قرآن کی آیت ہے کہ جب شیطان نے کہا تو میں جی ان کو دائیں سے بھی پکڑوں گا، بائیں سے بھی پکڑوں گا، آگے سے بھی پکڑوں گا، پیچھے سے پکڑوں گا. تو مفسرین لکھتے ہیں وہ یہی تو ہے کہ ہر طرف سے شیطان جو ہے ان کو پکڑے گا کہ کسی طریقے بھی سنت پہ تو عمل نہ کر، کسی عمل پہ تو سنت پہ عمل نہ کر، اور اس پہ یقین دلائے گا، ان کو خوش بھی کرائے گا، ان کو مضبوط بھی کر دے گا تو پکا ہے. اور بلکہ جو کوئی سنت پہ عمل کرے گا اس کو ان کو نظروں سے گرائے گا. یہ اس کی سب سے بڑی دشمنی ہے ہمارے دین میں، اور یہی سب سے بڑا دین کا زوال ہوگا. جب زوال شروع ہوگا نا ہمارے دین کا، کون سا ہوگا؟ اس وقت سنتیں نبی ختم ہوتی چلی جائیں گی. سب سے بدترین زمانہ وہ ہوگا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے. اس وقت اس زمانے کے اندر جو ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہوں گی نا وہ اڑنا شروع ہو جائیں گی، غائب بھی ہو جائیں گی. پھر نہ صرف اسی اتنا بدترین زمانہ ہوتا چلا جائے گا فتنوں کا، اس کو کہا جائے گا زمانہ کہ آپ سے سن کی سنتوں کی تحقیر کی جائے گی، مذاق اڑایا جائے گا، بانگ دہر ان کے بارے میں کہا جائے گا. اچھا خاصا آدمی ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا نظر میں دیکھنے میں، لیکن وہ استضاء کرے گا، مذاق کرے گا. چھوڑا یار کیا مولوی بنا پھرتا ہے، اے کیا داڑھی تم نے سر پہ منہ پہ رکھی ہوئی یار، کیا ہے یہ، کیا پردے لگائے یار. ہر گھر سے یہ آواز نکلے گی. یاد رکھیں وہ سب سے بڑا فتنوں کا زمانہ ہوگا، دجالی زمانہ ہوگا، اور جس میں اللہ کا غضب ہوگا، اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ عذاب اتارے گا اس پہ. اس وقت قوم پر اتریں گے وہ ان عذابوں کو، ان بیماریوں کو سنبھال نہیں سکیں گے. ایسے اس طریقے سے سزائیں دیں گے اللہ تعالیٰ، بھوک سے، ننگ سے، دشمنوں سے ان پہ حملے کروائیں گے، ان کی عورتوں کی بےعزتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کا اس کا غضب آپ کو جو لوگ ہوں گے اس زمانے کے وہ کہیں گے ہم نے کیا ہے، ہمارا قصور کیا، ہم یہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ اندازہ لگائے ان کو اپنا قصور نظر نہیں آئے گا، ان کو سمجھ نہیں آئے گا قرآن کیا بتا رہا ہے، قرآن نے کس چیز کا اعلان کیا ہے. وہ سمجھیں ہم تو بہت بڑے عاشق ہیں، ہم تو بہت محبت کرنے والے ہیں، ہمیں کیا ہے. شیطان اس کو یہ مضبوط کر دے گا، یعنی وہ تو ختم ہی ہو جائے گی سنت پہ محبت اور جو قدر اور جو عزت و احترام ہے اس کا تو سوال ہی، بلکہ الٹے طرف انسان چلنا شروع ہو جائے گا. یہ نہ کرنے کے باوجود کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہمارا کیا قصور ہے، ہم پہ ظلم ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ کام کرنا تھا، مسلمانوں کو ذلیل کرنا تھا. بھئی آج سنتے ہیں یہ باتیں، آوازیں آ رہی ہیں کہیں سے بتائیں، آتی ہیں آوازیں؟ جبکہ میں آج شاید پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ایک سنت کی قدر کتنی ہے. ایک سنت تمام تین پر بھاری ہے، یاد رکھیں. ایک سنت، سبحان اللہ. جس وقت بندہ کسی عمل کے ساتھ، ایک سنت کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے، اللہ اکبر، ایک سنت کا عمل کرتا ہے تو کہاں پہنچ جاتا ہے اس کا عمل، کہاں پہنچ جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ عمل کہاں پہنچ گیا، اس کا کہاں لے گیا اس کو وہ عمل، اس نے جو نبی اپنی سنت کے مطابق وہ عمل کیا. وہ شیطان کا ایک ٹن سے چلتا ہے. ضروری تو نہیں ہے نا یار اس کی کیا ضرورت ہے، دنیا بھی دیکھنی پڑتی ہے یار، دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا پڑتا ہے. اور یہی سب سے بڑا دھوکہ ہوگا جس وقت روز قیامت میں جائے گا اور دیکھے گا اپنے نظارے کو، اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تو سمجھ نہیں آئی تھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پہلے قرآن نے اعلان کیا تھا
کہ وہ تو نمونہ ہے. میں نے جو رسول تمہارے سامنے بھیجا ہے وہ رسول کی مثال عجیب دی اللہ پاک نے. وہ تو ایک نمونہ ہے. کس چیز کا نمونہ ہے؟ جیسے وہ کھائے تم بھی کھاؤ, جیسے وہ پانی پیے تم بھی پانی پیو, جیسے وہ سوئے تم بھی سو, جیسے وہ استنجا کرے آپ بھی استنجا کریں. کوئی نمونے کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی, میں آپ کو یہ شرط دیتا ہوں کہ یار میں نمونہ دے رہا ہوں, میری شرٹ ایسی بنوا دینا. میں نے نمونہ آپ کو دیا, آپ کا تو ٹھیک ہے جی, آپ لے گئے شرٹ بنائی آپ نے, اور بٹن یہاں تھے آپ نے بٹن یہاں لگا دی, جیب یہاں تھی آپ نے جیب یہاں لگا دی, سائز وہی رکھا, یہاں سے سائز وہ رکھا, کف میرے ایسے کھلے تھے آپ نے کف میں بٹن لگا دیے. آپ مجھے بالکل جو آپ نے نمونہ دیا تھا اس سے دیے, بٹن صرف چینج کیے. میں اس کو قبول کروں گا بھائیوں. میں کہ میں نے نمونہ آپ کو اس لیے دیا تھا, تو اللہ پاک نے مثال ہی ایسے دی ہے کہ یہ تو میں نے نمونہ پیش کیا ہے, اور نمونے کا مطلب یہ ہے کہ ہو بہو اس کی نقل کریں آپ. سبحان اللہ, اونچا بولے مدینہ تک آواز جائے. بہت قیمتی ایام ہیں, حجیوں کے ایام ہیں ماشاء اللہ. اللہ آج ہماری مجلس قبول کر لے تو کام بن جائے گا. اور کیا بات کرنی ہے بیٹھ کے, تو میں نے کی باتیں کرنی, باتیں وہ کرنی ہے جو میرے پیارے آقا نے سن کی باتیں تھیں. اتنا مجلس ہوتی ہے. تو بھائی اس قدر اہم چیز, اتنی قیمتی چیز کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے بغیر تو تم کوئی عمل نہ کرو, ہے ہی نہیں تمہیں اختیار. اگر تمہیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے, میں نے نمونہ دیا ہے تمہیں. دیکھیے ساری کنفیوژن ختم ہو جاتی ہیں آدمی کی کہ بھئی یہ کام میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. کتنا بڑا معیار دیا ہے. ہمارا کام نبیوں کے اس کام سے مل رہا ہے الحمدللہ سبحان اللہ. اب اس کے بعد کوئی ڈپریشن ہو رہا ہے, کچھ کام خراب ہو رہا ہے, کچھ پرواہ نہیں, کیونکہ کام تو ہم نے بمطابق سنت کے کیا ہے. وہ غلط ہو سکتا ہی نہیں, وہ غلط ہو سکتا ہی نہیں. استزاد ہے, دھوکہ ہے جس کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں. آفٹر آل اس کے جب رزلٹ نکلیں گے انشاءاللہ بالکل صحیح رزلٹ نکلے گا. ہم ایک کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اس کاروبار میں ہم سنت کے طریقے سے کاروبار کریں گے. اب جب سنت کے طریقے سے کاروبار کیا تو اس میں ہمیں نقصان ہونا شروع ہو گیا, کھاتے رہو. بولو سبحان اللہ. بھوک بھی آ گئی, قرضے بھی چڑھ گئے. لوگ کہنے پاگل ہو گیا, سود لے لے, تو کس نے دماغ خراب ہو گیا, تو یہ کام کر لے, یا تو بڑی شیطان کے وسوسے سے آئیں گے, پڑھو تب سے آئیں گے آپ کو. یہ آزمائش ہے نا, دنیا ہے نا, دنیا ہے نا. اب نہیں یار, کیونکہ حکم یہ ہے کہ نمونہ ہے, اور اللہ پاک نے جو مجھے حکم دیا تھا تجارت کرنے کا بالکل بائیں ویسے ہی میں کر رہا ہوں. بھائی میں تو نہیں ہٹتا. ساری دنیا ہنسے گی, بیوی بچے ہنسیں گے, الحمدللہ. اس کے بعد جب آپ جم جائیں گے, پورے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے, مفلسی کے تپڑ گائیں گے, لوگوں میں ذلیل ہو جائیں گے, قرضوں پہ جکڑ جائیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھبرا نہیں, تو نے مجھے قبول کیا ہے, دیکھ تیرا رب تیرے لیے کیسے دروازے کھولتا ہے. تھوڑا سا ٹکنا پڑتا ہے, جمنا پڑتا ہے, گھبرانا نہیں پڑتا. یہ دین ہے. ہم جلدی گھبرا جاتے ہیں, نہیں یار بس میرا خیال کچھ کر ہی لیتے ہیں یار, اب تو بس گزارا نہیں ہو رہا. خبردار, اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف مت چلنا. دنیا میں بربادی ہے, آخرت میں بربادی ہے. یہ آزمائش ہے ہماری. دیکھ لیں, بہت بڑی چیز ہے. آج ایک گناہ, میں اس کی پرسنٹیج آپ کو کیا بتاؤں, تو میرا خیال 100 سے اوپر نکلے گی. کوئی زاہد عابد مولوی ہو آگے پیچھے, کوئی اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. میں نہیں کہہ رہا کر رہے ہیں, لیکن بچنا بہت مشکل ہے اس سے, بہت مشکل ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. ساری عبادتوں کو ختم کرو, ساری عبادتوں کو ختم کرتا ہے. کوئی علاج اس کا نظر نہیں آتا. آج اتنا پریشان ہے آدمی, ہر مرد عورت اس گناہ سے کہ اس کو سمجھ نہیں آتا, اور بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. قرآن حدیث کہتا ہے کہ اس کا برباد ہو گیا, اس کا وہ عملی برباد ہو گیا اس گناہ کے سبب سے. وہ ایسا گناہ ہے اور عام ہے, عام اتنا بڑا گناہ ہے. وہ کیا ہے؟ بد نظری کا گناہ. یہ دو چشمے لگ, اس کا گناہ اتنا عام ہے. یہ گناہ اتنا عام ہے کہ اس کی سزائیں آپ دیکھیں. آدمی گھر سے نکلتا ہے, وضو کر کے جاتا ہے, نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, بس مسجد تک پہنچتے پہنچتے کام اس کا بیچارے خراب ہو گیا. بھائی نماز پڑھی ہے, ذکر کیا, قرآن کی تلاوت کی ہے, گھر کی طرف چلا ہے, وہ برباد ہو گیا. دیکھیے کیوں شیطان نے کہا میں آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, ادھر سے بھی آؤں گا, ادھر سے بھی جاؤں گا. شیطان نے تو کام کرنا ہے, اسے پکڑنا ہے.
اور جب آنکھ کھلے گی موت میں تو جی نمازی تھا، میں تو جی فلاں تھا، تو تھا، یہ کیا کرتا تھا کام؟ کتنی عورتوں کو دیکھ لیتا تھا، کتنے تیرے دل میں وسوسے آتے تھے. ہو سکتا نہیں کہ تو عورت کو دیکھے اور شیطان خود سے آگے تجھے نہ بڑھائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. حرکت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کر تو کچھ سخت نہیں تھا، لیکن اندر تیرا گندا ہو جاتا تھا، خیالات تیرے بکھر جاتے تھے، تیری عبادت بیکار ہو جاتی تھی. لوگ تو کہتے ہیں بڑا نمازی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑا بدماش ہے. تیری نام بدماشوں میں لکھا گیا تھا. سب دیکھتے تھے 5 وقت نماز پڑھنے آ رہا ہے، ادھر تیرا نام لکھے 5 بجے زنا کرتا ہے. اس شخص تو جاتے بھی راتے بھی زنا کر رہا ہے. استغفر اللہ استغفر. اور آج کے دور میں تو شیطان نے وہ کام کر دیا ہے کہ ہمارے جیب بھی اس کے ساتھ معاند کر رہے ہیں. ہمارے ہر چیز، تصویریں، اخبار، ادھر ادھر کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی. باہر نکلنا اشتہار دیکھ رہے ہیں، بچ کے دکھائے مجھے کوئی اس سے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب زمانے میں اگر یہ دور آ گیا ہے تو ہم اس گناہ سے حساب نہیں ہوگا ہمارا. بالکل حساب ہوگا. جو احادیث کے اندر جو سزائیں آئی ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث نہیں مٹا سکتے. ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دیکھنا ہے غیر محرم کا، نگاہیں اٹھ جانا، کسی کی طرف جانا. آج ہر جگہ جاب بھی کر رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، ہے سب کچھ. یعنی داڑھی منہ پہ رکھی ہیں، امام باندھے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں پتہ نہیں جبریل السلام تشریف لے زمین پہ، شکلیں دیکھتے ہیں تو نورانی، اور کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے. کیونکہ نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے، کر نہیں سک رہے. غلطی کروں سچ کروں بھائی، سب چور بیٹھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس پرسنٹیج اس کی نکال نہیں سکتا. اس کی وجہ بتاؤں گا آپ کو کیا ہے. دیکھیے تو کہتے ہیں حدیث کے اندر ہے کہ یہ جو بدنظری کیا ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلودہ تیر ہے. حدیث کے لفظ ہے، تیر نہیں ہے، وہ ہے بھی شیطان کا تیر. کیا ہے؟ زہر آلودہ تیر ہے. یہ نظر جب بنتی ہے غیر محرم پر. زہر آلودہ کیوں کہا ہے کہ جب کسی انسان کو مارنا ہو نا تو ایک زہر آلودہ تیر ہوتا تھا، پھر زہر میں ڈوبائے نہیں، وہ مارا نہیں، آدمی اس وقت ختم ہو جاتا. تو یہ شیطان کا تیر جو ہے زہر آلودہ تیر ہے. یہ کیا انسان کو مارتا ہے؟ مارتا نہیں ہے، بلکہ اس کے ایمان کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ ماننے سے بدتر وہ چلتی پھرتی لاش ہوتی، کیونکہ ایمان ختم کر دیتا ہے اس کو. اس کے مقابلے میں حدیث ہے کہ تو اس کو چھوڑ کے دیکھ تو تیرے ایمان کی حلاوت ہم ایسی دیں گے کہ تو خود محسوس کرے گا اس کو. زندہ ہو گیا، یعنی ایک مردہ تھا آدمی بنا پڑا ہے، اس کو زندگی دیں تو اس کا کیا حال ہو. وہی ہے کہ شیطان نے تیر مارا ہے، اس کے آلودہ تیر لگا ہے، وہ تیر کھا چکا ہے. جس وقت اس نے عورت کو دیکھا، کسی پکچر کو دیکھا، کسی اور واحیات چیز کو دیکھا، غیر محرم جو بھی ہو، میری چاچی کی پتر ہے، میری دھی کی پتر، کچھ نہیں. جو غیر محرم ہے وہ کیا ہے؟ غیر محرم ہے. اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، وہی کام کرے گا. آج ہر کام حج پہ جانا آسان ہے. میں سے بتاؤں، خانہ کعبہ سے چمٹنا بہت آسان ہے. آب زمزم کے گیلن پی جانا بہت آسان ہے. تہجدوں کو پڑھنا بہت آسان ہے. قرآن کو 10 15 سپارے ختم کر دینا بہت آسان ہے. میں بتا رہا ہوں، پورے رمضان میں 30 روزے رمضان گزارے ہم نے، بہت آسان تھا. 20 تراویح لڑنے پڑی، بہت آسان تھا. لیکن نظر سے بچنا بہت مشکل ہے. بتاؤں گا آپ کو اس وجہ کیا ہے اس کی. سن رہے میری بات؟ بتائیں آپ بچیں پھر اس سے. یہ عذاب ہوگا ہی نہیں ہوگا. ایمان گیا یا نہیں گیا؟ نا ایمان. نمازی کا ایمان گیا، حاجی کا ایمان گیا، سب کے ایمان تو خالی فٹ ہیں. تیر لگ چکا ہے اس پر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت. اللہ اکبر. زنا کیا چیز ہے؟ اس کی سزائیں تو آپ سنتے ہوں گے، بزرگان دین سے بیان کرتے ہیں بھائی کیسی کیسی سزائیں ہیں زناؤں کی سزائیں. یہ آنکھ کی سزا. فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا کہ جو ہے غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، اور اس کی سزا یہ ہوگی کہ جب یہ جہنم میں پھینکا جائے گا اور اس کی آنکھوں کے اندر تکلے، یعنی جو گرم لوہے کے سلاخوں کو گرم کیا جائے گا دوزخ کی آگ میں، کرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں پھیرا جائے گا. برداشت کر سکیں گے میں اور آپ؟ روک کے دکھائیں پھر آنکھیں. کوئی عورت بھی یہ دیکھ کام کر رہی ہے، مرد بھی یہ کام کر رہا ہے. عورت نقاب پہن کے یہ کام کرتی ہے، سبحان اللہ. نقاب پہنا ہوتا ہے، غیر محرم کو دیکھ رہی، یہ جائز تو نہیں ہے. نقاب کا مطلب تو یہ نہیں کہ وہ آپ کو نہ دیکھیں آپ اس کو دیکھیں. آپ باقاعدہ پہچانتی ہیں ہر آدمی کو.
جی فلاں فلاں جا رہا تھا، میں بازار میں گئی سودا لینے، میں نے دیکھا فلاں صاحب جا رہے تھے، قاری صاحب کو میں نے دیکھا، ہے یا نہیں ہے؟ ساری رپورٹ دے دے گی آپ کو، ہے نقاب چہرے پر، تو نقاب کے اندر زنا ہو رہا ہے، ہماری زنا ہو رہا ہے، داڑھی کے اندر زنا ہو رہا ہے. کتنی بڑی سزائیں. گندی فرج کہتے ہیں عورت کی گندی جگہ جو ہوتی ہے جہاں سے پیشاب نکلتا ہے، وہاں سے پیپ نکال کر وہ اس کو پلائی جائے گا زانی کو. یہ سب حدیث ہے. بچے اس سے دیکھیں. ایک اور حدیث میں سناتا ہوں، یاد امام ابو امام رضی اللہ عنہ حدیث یاد آتی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا، تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا. اب بگڑ جاتے ہیں چہرے، برا نہ ماننا. بھی داڑھی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا حسن ہے یا نہیں حسن؟ کون فرما رہے ہیں؟ جس کو میں اور آپ نبی مانتے ہیں، اللہ کو حبیب مانتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد، اور ہم شیو کر کے کہتے ہیں یہاں حسین لگتے ہیں. چہرہ بگڑا یا خوبصورت ہوا؟ انصاف کریں. ہاں جی، داڑھی کاٹ کے تو پھر کیوں کرتے ہیں کام؟ تو لکھنے کا پوچھ رہا ہوں، کوشچن ہے، مجھے جواب دیں. آپ نے داڑھی کو اس لیے کاٹا کہ ہم آپ کی بات، نبی فرمایا ہم آپ کی بات نہیں مانتے، اللہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم تو ان کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں کہ جو صاف کرو آپ اچھے لگتے ہیں، جوان لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں. تو کیا ہوا یہ ایمان؟ چہرہ بگڑا یا نہیں بگڑا؟ ہاں، تو یقیناً اس کے اندر یہ بہت عادت ہوگی کہ نگاہوں کو کنٹرول نہیں کر سک رہا ہوگا، تو بڑا چور ہوگا کہ اللہ نے اس کو تو دنیا میں دکھا دی کہ تیرا چہرہ بگڑا ہوا ہے. تیرے اس چہرے سے آدمی پہچان جائے کہ تو تنہائی میں پتہ نہیں کیا کچھ کام کرتا ہوگا، کیا کیا چیزیں دیکھتا ہوگا. تیری عادت ہوگی کہ تو اس وقت تک نہیں سوتا ہوگا جب تک تو اس ٹیلی ویژن پہ چیزیں نہ دیکھے، نہ پروگرام دیکھے. اللہ کا وعدہ ہے تیرا چہرہ بگاڑ دوں گا. وہ تو وسیع گواہ ہو گیا اللہ تعالیٰ. یہ سب حدیث ہے قرآن. دیکھیے اب آگے نہیں بات بڑھاتا ذکر کرنا ہے. یہ اتنی اہمیت سمجھ گئے نا میرا کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اور عام ہے اور ہر آدمی کر رہا ہے. حفاظت اتنی مجھے بتا کر کے دکھا دیں آپ بچے اس گناہ سے بچیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے فضل سے کریں گے. ہاتھ کھڑا کریں جو اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں. چلو صحیح ہے. کیسے بچیں گے؟ اللہ بچ جائیں گے، بالکل بچ جائیں گے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیں. بولے سبحان اللہ. بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف جہنم سے بچنے کا طریقہ، ہر گناہوں سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس پہ سنت کیا آ رہی ہے. حاکم کی حدیث ہے، میں سنت آپ کو سناتا ہوں، عمل آپ کریں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری سنت یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے کہ جب میں چلتا ہوں تو میں دائیں اور بائیں نہیں دیکھتا بلکہ میں چلتا چلا جاتا ہوں. بولیں سبحان اللہ. مفسرین لکھتے ہیں کہ جس نے اس گناہ سے جو بچنا چاہتا ہے، گارنٹیڈ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، وہ اپنی عادت کو یہ پکڑ لے کہ جب گھر سے نکلے، بازار سے نکلے، عورتوں میں جب نکلے تو نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے بلکہ راستے پہ چلتا چلا جائے. بولیں سبحان اللہ. کتنے بڑے گناہ سے بچ جائیں گے، کتنے بڑے عذابوں سے بچ جائیں گے، کتنی بڑی جہنم کی چیزوں سے بچ جائیں گے. لیکن یہ سنت ہے، سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں بچانے آئے ہیں دوزخ کے عذابوں سے. آج یہ گناہ اتنا عام ہے کہ اس سے کوئی چیز بچا ہی نہیں سکتی، کوئی عمل بچا ہی نہیں سکتا. بچا سکتا تو کیا؟ نبی کی سنت بچا سکتی ہے. جو حضرت آج بچنا چاہتا ہے اس گناہ سے، جنہیں بد نظری سے، اس کا طریقہ ایک ہے کہ جب گھر سے نکلے عورت یا مرد نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے. اللہ ان فرماتے میری عادت نہیں کہ میں نہ دائیں دیکھتا ہوں نہ بائیں دیکھتا ہوں. میں تو اپنے مست جاتا ہوں جسے میں نے جانا ہے، نگاہ جھکی ہوتے مقام تک پہنچ جاتا ہوں. ایک ہفتہ ہم اس پہ پریکٹس کر کے دیکھیں. یہ دین ہے، اس کو اتنا اہمیت دیں کہ آپ نوافل جتنے بھی تہجد کو چھوڑ کے اس کو پکا کریں. پہلے یاد رکھیں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہمارا دین بھی پروٹیکٹ ہو جائے، نماز بھی پروٹیکٹ ہو جائے ہماری. میرے بھائیو جس وقت ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو میرے محبوب کی نقل کر رہے ہیں، مقصد کو پا گیا. تو جہاں ہماری دشواری ہوتی ہے اس کو آسان فرما دیتے ہیں. دوسرے سٹیج پہ یہ ہوگا کہ یہ خرافات جو اب ہمیں محبوب ہیں، دیکھے بغیر گزرتے نہیں کسی عورت کو، یہ فضول چیزیں جتنی بھی ہیں،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سنت کی برکت سے جب آدمی پریکٹس کرے گا ہر چیز سے نفرت پیدا فرما دیں گے اسے. اتنی نفرت ہو جائے گی اس کے سامنے کوئی کھڑا بھی ہوگا نا اس کو پتہ نہیں چلے گا پتھر ہے یا عورت کھڑی ہے. بولے سبحان اللہ. یہ تو کمال ہے سنت کا. فرنگی بدل جائے اس آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کھڑا ہے پتہ ہی کون عورت سے بات کی ہے مرد سے بات کی ہے. اندر ہے انسان ہے اس کو خیال نہیں ہوگا. نفرت ہوگی آوازوں سے بالکل خیال ہی نہیں جائے گا اس کو. اللہ کی مدد اترتی ہے. اور پھر دیکھیں سبحان اللہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لی ایمان کی حلاوت اللہ کہتا ہے میں تمہیں دے کے دکھاؤں گا. ایمان کی حلاوت سے مراد کیا ہے کہ تیری نماز پھر وہ نماز نہیں ہوگی. سبحان اللہ. نماز کا رنگ بدل جائے گا بیماری دور ہوگی نا. قرآن پڑھنے کا تلاوت کرنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ہر عبادت کی ایسی لذت آنی شروع ہوئی. اللہ کا وعدہ برحق کیونکہ وہ ہم نے بیماری کو ختم کر دی ہے. آج ہم کہتے ہیں جی بڑے وصف ہوتے ہیں نماز میں آج فلاں چیز بڑی ہوتی ہے خیرات ادھر چلے جاتے ہیں اور آ کر خار کے نماز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں عبادت کرتے تو ختم ہو جاتی ہے. دل نہیں لگ رہا جی وصف سے بہت آتے ہیں شیطان. بھائی بالکل صحیح ہے علاج کریں اس کا. وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حلاوت نہیں ہے ایمان کی. ایمان غائب ہے ہمارے پاس. کیوں غائب ہے؟ یہ ایک گناہ میں ایسا کر رہے ہیں تو جڑ کو پکڑیں اس گناہ کو نکالیں. جب اس گناہ کو نکالیں گے اس گناہ کی وجہ سے جو چیز ختم ہو رہی ہے وہ چیز آ جائے گی. جب وہ چیز آ جائے گی جو عمل کریں گے وہ آپ کا معتبر ہو جائے گا. ہم اس چکر میں جی وسوسے نہیں یار ہم کیا کریں جی اتنے وظیفے کر لیں اتنی دعائیں پڑھ لیں اس کا فلاں کر لیں. اصل چیز پہ نہیں جاتے کہ اپنی آنکھوں کو بچا لیں. سبحان اللہ. اس کا تعلق اس سے ہے کہ تمہاری حلاوت تمہاری ختم ہو گئی ہے. مجھے بھی تو قرآن سے گھبراہٹ ہوتی ہے. تلاوت تم پڑھ نہیں سکتے سیدھے تم کر نہیں سکتے تمہیں چیز مزہ نہیں آتا. اس کے مقام دنیا میں بڑا مزہ آتا ہے فضول باتوں میں بڑا مزہ آتا ہے گانے بجانے میں مزہ آتا ہے بیٹھے بیٹھے گھنٹے گھنٹے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. کیونکہ حلاوت ایمان ختم ہو چکی ہے بلکہ اکثر تو ایمان ہی ختم ہو چکا ہے. جس وقت ایمان پلٹے گا تو جیسی ایمان آئے گا ایمان کی روشنی آئے گی تو اس کو سوائے اللہ اور رسول کی کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی بات. جہاں ذکر ہوئی نہیں تو اشک بار ہونا شروع ہو جائے گا. گھنٹے گھنٹے اس کو اللہ کے نبی کی باتیں بتاؤ جھومتا رہے گا. انہی باتوں کو بار بار سنے گا بار بار سنے گا. نبی کی باتوں کو سنے گا نعتوں کو سنے گا آپ کے اشعار آپ کے قصوں کو سنے گا. اتنا پیار بڑھ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جھوٹے عاشق میں ایک سچے عاشق میں فرق پیدا ہو جائے گا. لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. جھوٹے اور سچے عاشق میں خود پیدا ہوگا. پہلے میں جھوٹا عاشق تھا شرمشار ہوگا اپنے آپ سے یار کتنے میں مکاریاں کرتا تھا جھوٹ بولتا تھا میں عاشق بنا ہوا تھا میں بڑا جی نعتوں پہ کچھ. جب سچا عاشق ہوگا پھر اس کو مزہ آئے گا نعت کا مزہ کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کو لطف آئے گا کہ سرکار کی تعریف کا مزہ کیا ہے سننے کا مزہ کیا آتا ہے لطف کیسا آتا ہے. تو میرے بھائی ایمان ہی اڑے ہوئے ہمارے. اور وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کی حفاظت آج نہیں ہو رہی. شیطان کا سب سے بڑا گناہ کرانا ہمارا یہ ہے. یاد رکھیں بڑا عظیم گناہ یہ کرا رہا ہے شیطان. بہت بڑا گناہ ہے. آنکھوں کی حفاظت کریں اور اس کی حفاظت طریقہ کیا ہے اپنی نگاہوں کو نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں جو آگے چلتے رہیں. اور کچھ ہی دنوں میں اللہ کی مدد اترے گی پتھر ہو جائے گی ہر چیز. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے. کریں گے بھائی.